نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت کے ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے افتخار احمد جگنو کہتے ہیں۔ برمنگھم کی انتہائی دلکش فضاؤں سے آپ کو خوش آمدید۔ آج کا دن بہت دلکش ہے، سورج پوری تابانی پر ہے اور سورج کی کرنیں یقیناً آپ احباب جو برمنگھم میں رہتے ہیں ان کو تو مزہ دے ہی رہی ہوں گی۔ مجھے اس لیے مزہ آ رہا ہے کہ آج کی نشست میں ایسے دوست شریک محفل نے آج وہ ٹاپک لے کے آئے ہیں جن کی مہک اور خوشبو سے قوموں کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ میری مراد اردو شاعری سے ہے، اردو کے مستقبل کے حوالہ سے ہے کہ اردو فقط ایک زبان کا نام نہیں ہے، ایک تہذیب کا نام ہے، ایک ایسی قوم کا نام ہے جس میں ہر نسل، ہر علاقے کے لوگ جب موجود تھے ان کو مل کر ایک زبان بنی جس کو اردو کہتے ہیں۔ اردو لفظ ہے ترکی زبان کا جس کا مطلب لشکر۔ مغلوں کے لشکر میں مغل بھی تھے، افغان بھی تھے، ایرانی بھی تھے، سندھی بھی تھے، روہیل بھی تھے، پنجاب کے لوگ بھی تھے، بلوچ بھی تھے، تمام عرب بھی تھے۔ تمام لوگوں کے ملنے سے جو زبان بنی اس کو اردو کہتے ہیں۔ اردو زبان کی اتنی وسعت ہے، اس میں تقریباً 60 سے 70% جیسے کم و بیش عربی کے الفاظ ہیں، پرشین سے ہم نے اس کو لیا گیا ہے۔ اس میں یہ اتنی گہریت ہے، اتنی وسعت ہے کہ ہر لفظ کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی موضوع پر میرے ساتھ بہت بڑے دماغ موجود ہیں جنہوں کی خدمات اردو کی ترویج کے لیے اردو شاعری میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ دوستو، شاعر وہ طبقہ ہوتا ہے جن کی حساسیت سماج کی عوامل کو نظر میں رکھتے ہوئے الفاظ میں صفحہ کرتاس پر منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے جی اپنا محمد فاروق نسیم صاحب۔ آپ ماشاءاللہ صاحب کتب شاعر ہیں، عکاسیاں، تابانیاں ان کی بڑی مشہور کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ بہت بڑی اوپننگ سرمنی ہوئی تھی، بلکہ تابانیہ کی تو ابھی ہونی ہے میرے خیال میں۔ حالات حاضر پر لکھتے ہیں، صاحب زبان ہیں، بیک گراؤنڈ بھی اہل زبان ہے، اردو زبان کا بیک گراؤنڈ ہے، وہی سمجھتے ہیں، بولتے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان سے بھی بات ہوگی۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد الشہرا شاعر خواجہ عارف صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کی کتاب سعادت حمد و نعت کے حوالے سے مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ شاعری کے رموز کے بڑا واقفیت رکھتے ہیں، کافی ردیف اوزان بلکہ اصلاح کرتے ہیں نئے شعراء حضرات کی۔ یہ تو ہماری کمیونٹی کی پہچان ہے۔ ان کے کردار کی خوشبو اور مہک سے آپ لوگ ناآشنا نہیں ہوں گے۔ لیکن یورپ میں اردو کا کیا مستقبل ہے؟ اور کیونکہ اردو وہ زبان ہے، اس کو پاکستان کے علاوہ افغانستان کے لوگ، دبئی کے، پورے انڈیا کے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، بنگالی برادر بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں اتنی وسعت ہے، اتنی مٹھاس ہے، جو بھی سنتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ تو میں شروع کرتا ہوں اپنے فاروق نسیم صاحب۔ آپ مثلا صاحب کتاب شاعر ہیں، اہل زبان بھی ہیں، جب بولتے ہیں بھرپور بولتے ہیں، بلکہ آپ کو دیکھ کر ہم اپنا تلفظ بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ مثلا جرمنی میں اتنا وقت گزارا آپ نے، وہاں بھی آپ جانے محفل ہوا کرتے تھے، جب بھی کوئی مشاعرہ ہوتا تھا آپ کو مدعو کرتے تھے، آپ کا وہاں کا مقام ہوتا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں الفاظ کے اتار چڑھاؤ کا اثر ہوتا ہے دوسرے لوگوں پر تاکہ وہ بھی کشش محسوس کریں اردو زبان کی؟ جی، ہر زبان کی ایک اپنی لذت ہے، اس میں ایک کشش ہے جی، اور ظاہر ہے کہ جو اردو زبان سمجھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد آئی کہ دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ نہیں۔ جی جی۔ تو ایک دفعہ ایک مسجد میں پروگرام تھا اور وہ عربیوں کی مسجد تھی، عرب تھے، اور مجھے وہاں اردو کے ایک پروگرام میں جانا پڑا تھا۔ میں نے بیروت پر ایک نظم پڑھی تھی، جی، لیکن وہ عرب محظوظ ہو رہے تھے اس سے، تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ وہ آ کے کہہ رہے کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم لوگ سمجھ کچھ نہیں رہے تھے لیکن ہمیں مزہ بہت آ رہا تھا۔ تو بس یہ آ گیا یاد۔ ویسے مطلب کہ جرمنی میں برلین، ہمبورگ، ہنوور اور فرینکفرٹ، یہ 3-4 مقامات مشہور ہیں جہاں اردو والے ہیں اور اردو کی نشستیں، مشاعرے وغیرہ وہاں ہوتے رہتے ہیں، اور مختلف تنظیمیں ہیں جو اردو کے پروگرام آرگنائز کرتی ہیں۔ اور پھر جرمنی میں ہائیڈلبرگ میں جو یونیورسٹی ہے، جہاں علامہ اقبال بھی دریائے نیکر کے کنارے جو اس کا تذکرہ بھی آتا ہے ان کی نظموں کے اندر، تو
اس میں اردو ڈپارٹمنٹ انہوں نے رکھا ہے. جی جی. اور جرمن جو ہے وہ جو ایمبیسیز وغیرہ میں کام کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, تو وہ لوگوں کو جو ہے وہاں اردو کی تعلیم اور ہوتی ہے وہاں پر. جی جی. اور لوگ جاتے ہیں. بہرحال لیکن ہم لوگوں نے نئے جرمنوں کو یا عربوں کو, دوسروں کو اردو سکھانے میں کامیاب تو نہیں ہوئے. جی جی. لیکن جو بر صغیر سے آئی ہوئی نسلیں وہاں موجود ہیں تو وہ اردو میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں, اور اردو میں باقاعدہ پروگرام بھی ہوتے ہیں. ایون مساجد وغیرہ کے اندر بہت سی جہاں اردو میں دروس بھی ہوتے ہیں, لیکن جرمن ہے تو وہاں جرمن غالب ہے. جی. غالب ہونے کی وجہ سے جو ہے مساجد میں یعنی کہ مکس آبادی آتی ہے, عرب بھی آتے ہیں, جرمن بھی آتے ہیں, دوسرے لوگ کمیونٹی کے بھی لوگ ہوتے ہیں, تو خطابت وغیرہ جو ہے پھر وہاں جرمن زبان میں ہوتی ہے تاکہ صحیح ترسیل ہو سکے. کیونکہ خطبوں وغیرہ کا تو مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی کہ ان کو اپڈیٹ کیا جائے اور ساتھ میں پیغام دیا جائے. تو اگر وہ صرف وہاں اردو میں پیغام دیا جائے تو وہ اس کی ترسیل نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے جو ہے وہ جرمن, اور چونکہ اردو والوں کی وہاں مساجدیں اور مراکز جس طرح سے انگلینڈ کے اندر ہیں جی, تو وہ جرمنی میں بہت کم ہیں. تو وہاں عرب چھائے ہوئے ہیں, اسی طرح سے ترک چھائے ہوئے ہیں. تو ترکوں کے ساتھ بھی ہم لوگوں کی ملاقاتیں رہتی ہیں, اور ترک بھی اردو زبان سے متاثر ہیں, اس لیے کہ اردو زبان کے اندر بھی کافی الفاظ ایسے ہیں جو ترک زبان سے آئے ہوئے ہیں, جی, اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, اور ترک بھی استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ دسترخوان ہمارے یہاں استعمال ہے, ترکوں کے یہاں بھی وہی استعمال ہوتا ہے. صابن وہ استعمال کرتے ہیں, ہم بھی صابن استعمال کرتے ہیں. پہلوان وہ بھی پہلوان کہتے ہیں, ہم بھی پہلوان کہتے ہیں. اس طرح سے بہت سے مشترک ہیں. تو ترکوں کے ساتھ تو ہم لوگوں کی بڑی یعنی کہ فری ہوتی تھی, اور وہ کبھی اگر جرمن میں کچھ بات نہیں کر سکتے تو وہ ترکی میں جب کہتے تھے تو ہم لوگ سمجھ لیتے تھے. اور ویسے بھی ایک زمانے میں جو ہے نا ترک زبان کا رسم الخط بھی رومن نہیں تھا, جی ایسے ہے نا. تو وہ ہم لوگوں کی طرح تھا. اگر مطلب کہ وہ وہی پرانی اسکرپٹ میں اگر اردو ترکی ہوتی تو ہم لوگ بھی پڑھ سکتے اور ہم لوگ بھی سمجھ سکتے. یعنی سلطنت عثمانیہ کے دور میں جو اسکرپٹ تھی ترکی زبان کی, جی, تو وہ اردو والوں کے لیے مشکل نہیں تھی. اگر وہی رہتی تو شاید وہ ہو جاتا. لیکن اب اس دور کا المیہ یہ ہے کہ اردو والے بھی اب رومن میں لکھنا شروع کر دیے ہیں, جبکہ ہمارے اوپر اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. جی, وہاں تو کمال آتا ترک نے پابندی حکومت کے ذریعے سے زبان کی اسکرپٹ چینج کیا, جی, لیکن ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن ہماری نئی نسل جو ہے اردو سے ایسا دور ہو رہی ہے کہ وہ اردو باتیں تو کر لیتے ہیں, لیکن لکھیں گے یا کچھ بھی کریں گے تو وہ رومن اسکرپٹ میں. یہ رویہ جو ہے اردو زبان کے لیے صحیح نہیں ہے. جی, اس کو قبولیت نہیں دینی چاہیے. اور جو اردو سے محبت رکھتے ہیں میں تو ان کے لیے یہ کہوں گا کہ وہ اردو ہی کے اندر جو ہے نا اپنے پیغامات کو دیں اور لکھیں, تاکہ اردو زبان کی ترویج اور اشاعت میں اضافہ ہو. جی, اور ویسے مطلب کہ یہ ملٹی میڈیا کا مطلب کہ ہم لوگوں کو شکر گزار ہونا چاہیے, چاہے واٹس ایپ کی شکل میں ہو, چاہے میں فیس بک وغیرہ کی شکل میں ہوں, کہ بہت سے لوگوں کو جو ہے ایک پلیٹ فارم مہیا ہوا کہ وہ جو ہے نا اردو میں خط و کتابت کر سکیں, اپنے مضامین لکھ سکیں, اپنے ادبی چیزیں لکھ سکیں. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا اردو کافی فروغ پائی ہے, اور انٹرنیشنلی جو ہے اس کو قبول کیا گیا ہے. یہ واٹس ایپ کا یا فیس بک کا کمال ہے. اور نئے تخلیق کار جو ہے نا, جن کو جو معیاری میگزینیں ہیں, جو اچھی ادبی میگزینیں ہیں, جگہ نہیں دیتی تھیں, موقع نہیں ملتا تھا ان کو, تو یہ جو ہے نا غلط سرتی صحیح لیکن لکھتے رہتے ہیں. کچھ نئے تخلیق کار جو ہے ایک جذبہ پیدا ہوا ہے کہ بھئی ہمیں دوسرے لوگ معیاری نہیں سمجھتے ہیں, نہیں دیتے, کوئی بات نہیں ہے, ہم خود اپنا چینل بنائیں گے اور ہم خود لکھیں گے. تو یہ ایک نئی ترقی ہے, سمجھ لیجیے. جی جی, وہ ٹھیک ہے, کیونکہ اردو خود جو لفظ ہے ٹرکی زبان کا ہے. جی, اس کا لشکر ہوتا ہے, جیسے وضاحت ہو چکی ہے. لیکن ایک مزے کی بات میں شیئر کرنا چاہوں خان صاحب سے سوال کرنے سے پہلے. میرا شو چلتا ہے امیگریشن لا پر. سسٹر کہتا ہے کہ ایک دفعہ میرا ایک رومانی فیملی آئی کوئی کیس کے لیے, میں انگلش میں بات کر رہا تھا, اس کو انگلش سمجھ نہیں آ رہی ہے, بول بھی نہیں رہی تھی. تو ویسے ایک بات ہوئی, وہ انہوں نے اردو میں مجھے جواب دیا. میں تمہیں اردو آتی ہے؟ کہتے میں اردو بول بھی سکتی ہوں اور سمجھ بھی سکتی ہوں. میں بڑا حیران ہوں, اس کو کیسے اردو, انگلش تو آتی نہیں رہتی, تو یو کے میں آئے. میں نے کہا کہاں سے سیکھی ہے؟ کہتے میں اردو کی مووی دیکھ, ہندی مووی دیکھتی ہوں. ہندی چونکہ اردو سیم ہی ہے, تو میں مووی دیکھ کے میں نے نا سیکھ لی ہے. میں اچھی خاصی بول بھی سکتی ہوں, سمجھ بھی سکتی ہوں, لیکن مجھے انگلش نہیں آتی.
یعنی کہ اتنا تاثیر ہے اس زبان میں، جیسے برسات کا پانی نہیں اپنی راہ خود تراشتا ہے، بالکل اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ صحیح، اسی طرح اردو کی مثال بھی ایسے ہی ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے۔ صحیح، ہر بندہ اس میں نا سلاست بہت ہے، بالکل تہذیب بہت ہے، جی، ادب و آداب کا خیال رکھا جاتا ہے صحیح، کہ ادب ایک خوشبو ہے جس کو بندہ محسوس کرتا ہے۔ بالکل خیر صاحب آپ ماشاءاللہ مانجے ہوئے شاعر بھی ہیں، استاد شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ قافیہ اس کے رموز جو ہے اوزان کے میں آپ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں۔ ویسے بھی شادہ صاحب کے شاگرد ہیں آپ۔ تو تاریخ ہے اردو کی، میر تک میر سے لے کر میر درد دبیر اور 19 سے لے کر پھر پہنچی اپنا غالب صاحب تک، انہوں نے بڑا آسان کر دیا اس کو۔ پھر مذہبی رنگ پکڑا کس نے، مولانا الطاف سرحالی مرحوم کی بڑی خدمات ہیں، پھر اقبال آ جاتے ہیں، پھر فیض آ جاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال، اتنے عروج اور معاملات دیکھنے کے باوجود موجودہ جو اردو کی تاثیر ہے، کیا واقعی یہ ہمارے موجودہ حالات کا احاطہ کر پاتی ہے؟ کیا ہمارے نوجوان اس کی اٹریکشن اور کوشش کو محسوس کر سکتے ہیں؟ ایک طویل بحث ہے یہ۔ جی، اردو کا نقطہ عروج تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1947 سے پہلے تک تھا، جی، کیونکہ اس زمانے میں پورے بر صغیر کی جو زبان تھی اردو، اور اس میں بہت سی تحریکیں جو پروان چڑھ رہی تھیں سیاسی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، وہ اپنا پیغام اردو کے ذریعے پہنچاتی تھیں۔ جی، آپ تحریک پاکستان میں بھی اگر اردو کا کردار دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 85-90% اردو کا کردار ہے اس میں۔ جی، جہاں تک ادب کا تعلق ہے، اردو ادب کا نقطہ عروج اقبال ہے۔ جی، اس کے بعد جب بر صغیر تقسیم ہوا، پاکستان معرض وجود میں آیا، تو پاکستان کی قومی زبان اردو قرار پائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں بھی اچھے ادیب شعراء پیدا ہوئے۔ ہمارا ذریعہ تعلیم اردو ہے، چھوٹے دفاتر میں دفتری زبان کے طور پر بھی اردو رائج ہے، عوام میں بھی اب اس کا اچھا خاصا چلن ہے۔ لیکن جیسے اس کا جو ایک منفی پہلو ہے، مثبت پہلو یہ کہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ یورپ کے لوگ، رومانیہ کے لوگ بھی فلمیں وغیرہ دیکھ کر، اسی طرح افریقن میں نے ایک دوست صومالین سے بات کی تو وہ بہت سے نام جانتا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں یہ معلومات کہاں سے ملی؟ وہ کہتا ہے کہ فلمیں دیکھتا ہوں، عربوں میں اس کا اچھا خاصا چلن ہے۔ تو فرض کیا آپ کسی عرب، افغانستان تاکہ ترکی وغیرہ میں جائیں تو وہاں آپ اگر انگریزی ذریعہ اظہار نہ بنا سکیں تو آپ اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں بات کریں گے تو وہ بھی کسی نہ کسی انداز سے اسے 40-50% تک سمجھ لیں گے اور اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ یہ تو ایک اچھا پہلو ہے۔ اچھا، کمزوری اس میں جیسے فاروق نسیم بھائی نے کہا کہ اردو کا جو اسکرپٹ ہے، رسم الخط ہے، اس میں نوجوانوں کی دلچسپی یا ان کا علم وہ بہت کمزور ہے اور رومن استعمال کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ رسم الخط کسی زبان کا ایک لباس ہے۔ جی، آپ اگر کسی زبان سے اس کا رسم الخط چھین لیں تو وہ ایک بولی رہ جائے گی۔ جی، جی، آپ اسے کسی اور انداز سے لکھیں گے، میں کسی دوسرے انداز سے لکھوں گا، اور اس کا جو ایک ہوتا ہے معیار، وہ ظاہر ہے کہ ختم ہو جائے گا۔ جہاں تک شعر و ادب کا تعلق ہے، اس میں پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی آج بھی اچھے شعراء ہیں جو اپنے معاشرے کی موجودہ حالات کی نبض کو سمجھتے ہیں اور اسی انداز میں اظہار بھی کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک بہت مثبت چیز ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثلاً آپ کا موضوع تھا کہ یورپ میں اردو کا مستقبل کیا ہے۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا غالباً 15 سال پہلے کہ آج سے 30-40 سال پہلے یہاں برطانیہ میں اردو کا جتنا چلن تھا جی، وہ اب نہیں رہا۔ گو کہ آج ٹیلی ویژن چینلز کھل گئے ہیں اور یوٹیوب اور اس طرح کی چیزوں پر، لیکن
جو سنجیدہ تحریریں تھیں کسی زمانے میں، اچھے اچھے ادیب یہاں موجود تھے برطانیہ میں، اسی طرح یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی تھے، لیکن یہاں برطانیہ آج سے 40 سال پہلے 1980 کی دہائی میں اردو کا تیسرا مرکز سمجھا جاتا تھا. بدقسمتی سے وہ شان و شوکت، وہ عروج اب نہیں ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی خاص حالات کے تحت چیزیں ایک خاص رخ اختیار کرتی ہیں. اس میں انسانوں کی منصوبہ بندی اور ضروری نہیں کہ وہ کار فرما ہو. یہ قدرتی حالات بھی ایسے ہوتے ہیں. ممکن ہے، مایوسی نہیں ہے، ممکن ہے کہ کوئی اچھے لوگ یہاں آئیں اور اس کی افادیت کو محسوس کریں. اردو جیسے کہ ایک تہذیب کا نام ہے، ہمارا ایک ورثہ ہے، یہ محفوظ رہنا چاہیے اور آگے نسلوں تک منتقل ہونا چاہیے. ٹھیک کہا جی آپ نے. سامعین کرام، میرے ساتھ ناظرین کرام میرے ساتھ موجود ہے فروغ نسیم صاحب. آپ حالات حاضرہ میں بھرپور لکھتے ہیں اور اچھے انداز میں لکھتے ہیں. یورپ میں بھی رہے ہیں، یو کے میں کافی عرصہ دراز سے بڑا ایک نام ہوتا ہے جب کوئی مشاعرہ پڑھا جاتا ہے کلام کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یورپ کے جو ہمیں خاص کر یو کے کی نئی نسل ہے ان میں کوئی پوٹینشیل ہے اردو سیکھنے کا؟ یہاں کی جو یعنی سیکنڈری اسکول وغیرہ ہیں جی، تو اس میں ایک آپشن تو GCSE ایگزامز کے لیے وہ اردو کا رکھا گیا ہے جی. اور جیسا کہ علیجرا اسکول یہاں جب تھا تو وہاں تو چونکہ پورا مینجمنٹ ہم لوگوں کا اپنا تھا، تو وہاں تو بچوں کو ہم پروموٹ کرتے تھے ہم لوگ کہ بھئی کہ اردو سیکھیں جی. اور لیں. اور چونکہ اکثریت جو ہے پاکستانی بچوں کی ہوا کرتی تھی، تو وہ جو ہے وہاں باقاعدہ سیکنڈری اسکول میں اردو کی کلاسز بھی ہوتی تھی اور ان کو انکریج کیا جاتا تھا کہ بھئی کہ آپ اردو لیں. اور اردو میں اے لیول یعنی کہ GCSE میں گریڈ لینا بہت آسان ہوتا تھا جی. کہ چونکہ گورنمنٹ کا جو پروگرام سیٹ کیا ہوا تھا، گورنمنٹ نے ہی کوسچن سیٹ کرنا ہے اور اس کے جو اسٹینڈرڈ، اور وہ بہت ہی ہلکا پھلکا تھا. جی جی. اور چونکہ اپنے جو بر صغیر کے جتنے بچے تھے تو وہ ان کو تو اردو اپنے گھر سے ملی تھی، ایگزیکٹلی، ہے نا. اور اسکول میں جب تھوڑا سا ان کو پڑھاتے تھے تو GCSE کے ایگزامس میں جو ہے ان کو یعنی اے نمبر لانا، اے اسٹار لانا بہت ہی ان کے لیے آسان ہوتا تھا. اور وہ GCSE میں ان کو ریکمینڈ ہوتا تھا اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کی اپ گریڈ ہو جاتی تھی ان کی ڈگری. یعنی کہ اگر میتھس میں، انگلش میں اور اس میں اگر وہ اسٹار لائے ہیں، اور اگر یہاں کے حساب کے حساب سے یعنی کہ اگر کوئی اے اسٹار 10 اے اسٹار لے کر آیا ہے تو اس کا میڈیسین میں بھی اور اچھے فیکلٹیز میں یونیورسٹی میں داخلے بھی ہوتے تھے، تعلیم کے لیے آسانی تھی. تو وہ چیز ابھی تک بھی ہے. تو بہت سے اسکول ہیں جہاں پر مسلمان بچوں کو پوری طریقے سے آزادی ہے کہ وہ اردو کا ایک سبجیکٹ لے سکتے ہیں اور اے لیول اس میں کمپلیٹ کریں، اور پھر وہ کالج کے اندر بھی جو ہے یہاں پر ہے کہ آپ وہاں اے لیول میں بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے امکانات تو ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اپورچونٹی کو والدین سمجھیں اور گھر میں جو ہے نا وہ بچوں کو اس کی طرف راغب کریں. ٹھیک. جب تک والدین کا کنٹریبیوشن نہیں ہوگا اردو زبان کے تعلق سے، اردو گھر میں اب یعنی کہ ماں اور باپ کو بھی اردو آتی ہے لیکن پتہ نہیں وہ انگلش کا بھوت ایسا سوار ہے کہ زبردستی جو ہے نا اپنے گھر کے اندر بچوں سے انگریزی میں بات کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ بھائی یہ انگلش کے ماحول میں ہیں، یہاں کا انوائرمنٹ انگلش کا ہے، اسکول جائیں گے تو بچے اردو انگلش میں بات کریں گے، اپنے دوستوں سے ہم کلام ہوں گے. لیکن اگر گھر کی فضا میں اردو کا چلن رکھا جائے، اردو بول چال، تو اردو کی افادیت بھی محسوس ہوگی اور بچے بھی اس کو ریئلائز کریں گے اور وہ سمجھیں گے. اسی طرح سے نئی جنریشن کے اندر بھی جو ہے نا اردو منتقل ہوگی. ورنہ یہ کہ ہم اردو والے اپنے بچوں کو اردو سکھا دیں لیکن وہ جو ہے نا اپنے ان کی جو نئی جنریشن آ رہی ہے وہ آپس میں اردو میں کمیونیکیٹ نہیں کرے، تو اس طریقے سے یہ ختم ہو سکتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین ریئلائز کریں اور برصغیر
کی تہذیب کو اور اردو کی اہمیت کو وہ ایک تہذیبی ورثہ سمجھ کر جو ہے نا استعمال کریں، تب انشاءاللہ اردو کا امکان ایک یعنی زندہ رہنے کے مستقبل اس کا تابناک ہے۔ اور ویسے بھی جو اسٹوڈنٹس بر صغیر سے یہاں آتے ہیں، چاہے وہ انڈیا سے آئیں چاہے پاکستان سے آئیں، وہ تو اردو جانتے ہیں، اور وہ لوگوں کو بھی اب جو یہاں کی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں ڈگری لینے کے لیے، اپنا پروفیشن بنانے کے لیے، لیکن اگر یہاں کی جو ادبی تنظیمیں ہیں ان کو مطلب کہ ویلکم کریں، کیونکہ انہیں بھی اپنے کلچر سے اپنی ثقافت سے محبت ہے، تو وہ اگر آ کے انوالو ہوئیں، اور وہیں سے جو ہے نا کچھ نئے شعراء بھی ہمیں مل جاتے ہیں جن کو ادبی ذوق ہے، تو ان کو بھی پلیٹ فارم مہیا کیا جائے، تو پھر ان کے اندر یہاں اردو کا جو جذبہ ختم ہونے والا تھا وہ دوبارہ ان کو مل جاتا ہے اور اس کی آبیاری ہو جاتی ہے۔ جی اچھی بات کی آپ نے۔ ایک وقت تھا جی ہم کوئز پروگرام کرتے اردو لینگویج میں، جی، اور بچوں کو پرائز دیے جاتے تھے، جی، ان کو اور چیزیں دی جاتی تھی، کمپٹیشن میں آ کر بچے بہت سیکھتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ناظرین محترم، تہذیب کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، اور زبان کی تہذیب ہمیشہ اس کے مہذب پن سے، ان کے اتار چڑھاؤ سے، ان کے کلچر سے ہوا کرتی ہے۔ جو تہذیب بڑے چھوٹوں کا سے تمیز سے بات کرنا، احترام کرنا، ادب سے خیال کرنا، یہ جو مہک اور خوشبو اردو زبان میں ہے، شاید اور زبان میں ہمیں وہ محسوس نہ ہو۔ خاص کر اردو میں تو باپ کو بھی یوں کہتے ہیں، بیٹے کو بھی یوں کہتے ہیں۔ اردو میں آپ تشریف رکھیے، میں تو آپ کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں اندازہ ہوتا ہے کہ بچے میں تہذیب ہے، اوپر بڑے چھوٹے کا سینس ہے کہ کیسے کسی کو عزت دینا ہے۔ خواجہ صاحب ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے شاعر بھی ہیں، آپ ماشاءاللہ اس ملک میں اتنے عرصے سے رہ بھی رہے ہیں۔ جو ایک وقت تھا بڑے مشاعرے ہوتے تھے برمنگھم میں، جی، اب وہ فضا نہیں رہی، جی، بلکہ برمنگھم کو شعراء جا کے بھی کونٹری میں آج آپ جا رہے ہیں، کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے، وہ ہمارے دوست بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ، سیٹل تو برمنگھم میں، لیکن رونمائی وہاں جا کے کر رہے ہیں۔ اٹ مینس برمنگھم میں وہ چاشنی اردو کی نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہماری جو پہلی نسل یہاں آئی، جی جی 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں جو لوگ آئے تھے، جی جی، جو پڑھے لکھے لوگ، اپنے تہذیب و تمدن سے پوری طرح واقف، علمی لحاظ سے مضبوط بنیادیں تھیں جن جی کی، جی، ان کی جو گہما گہمی ادبی لحاظ سے تھی وہ اب نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں مایوسی بھی نہیں ہے، ابھی تک لوگ آ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں میرے خیال میں جہاں اگر صرف برمنگھم کی حد تک بات کی جائے تو اس میں یہ ہے کہ یہاں پچھلے چند سالوں سے اچھے اچھے شعراء یہاں آئے ہیں، جی، موجود ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمارے رابطے کا فقدان ہے، ہم ایک دوسرے سے اس حد تک واقف نہیں، یا ہمارا ملنا جلنا نہیں ہے۔ اس میں کسی حد تک آپ پچھلے 2-2.5 سال کی جو یہ وبا ہے اسے بھی مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہم ادب سے وابستہ لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کوتاہی کہہ لیں کہ ہم اس حد تک متحرک نہیں ہیں، ورنہ تعداد کے لحاظ سے اور معیار کے لحاظ سے بھی ماشاءاللہ یہاں اچھا کہنے والے لوگ موجود ہیں، غزل کے سلسلے میں نظم ہے، اس لحاظ سے یہ ظاہر ہے کہ وہ آج سے 30 سال پہلے والی گہما گہمیں تو نہیں، لیکن بالکل وہ مایوسی والا پہلو بھی نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ بہت بڑے شاعر بھی ہیں، حمد کے حوالہ سے کوئی فرمائیے تاکہ آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے نا ہمیں ناظرین بھی انجوائے کریں، کیونکہ خیاسہ عارف صاحب کا شمار استاد شعراء میں ہوتا ہے، بڑا اچھا لکھتے ہیں، بھرپور لکھتے ہیں، اور اندازے ان کے پڑھنے کا انداز ہے وہ بھی یقیناً ہم جیسوں کے لیے ایک قسم کا ایک سیکھنے کا موقع ہوتا ہے کہ ہم بھی سیکھیں آپ کے انداز سے۔ جی، حمد کے اشعار ہیں، جی ارشاد کیجیے۔ یہ ذرا فلسفیانہ رنگ میں جی کہنے فرمائیے۔ کی کوشش کی ہے کہ خدا کا منکر بھی در حقیقت خدا کا اقرار کر رہا ہے، واہ، بذا میں خود وہ کسی تصور کا ہی تو انکار کر رہا ہے، جی جی، وہی تصور ہی تو خدا ہے کہ جو تصور سے ماورا ہے، اسے تصور میں ڈھالنے کی وہ سعی بیکار کر رہا ہے، واہ واہ، بہت خوب، اس اپنے دعوے کے حق میں اس کی دلیل بھی تو ہے وہم اس کا، واہ،
مگر وہ اس کو یقین سمجھ کر فضول اصرار کر رہا ہے. بہت خوب، بہت خوب. بہت خوب. چلو اسی کی ہی مان لیں ہم کہ اس کا کوئی خدا نہیں ہے. واہ. خدا ہے وہم بشر تو وہ بھی اسی کی تکرار کر رہا ہے. بہت خوب. یعنی جو لوگ خدا کو ایک وہم سمجھتے ہیں کہ یوں ہی انسان کا تصور کردہ ایک خیال ہے، وہ جب اس کی نفی کرتے ہیں تو وہ بھی اپنا ان کا ایک وہم ہوتا ہے کہ اس کی نفی کر رہے ہیں، تکرار کرتے ہیں اس پر. وہ لا الہ کے مرحلوں کو سمجھ رہا ہے نشان منزل، واہ. تھکا ہوا ہے وہ ایک مسافر سفر سے انکار کر رہا ہے. ماشاءاللہ. بہت خوب. بہت خوب. خدا کو بس ایک وہم سمجھے، میرے یقین کو بھی ضام سمجھے، یقین کی بنیاد ڈھا کے اونچا گماں کا مینار کر رہا ہے. واہ. بہت خوب. بہت خوب. بہت خوب. وہ اپنے بے جا گماں پہ ڈٹ کر سلیم فطرت کی راہ سے ہٹ کر ماشاءاللہ. دوا طلب ایک مریض خود کو مزید بیمار کر رہا ہے. بہت خوب. وہ اپنے خول انا میں گم ہے، فریب حرص و ہوا میں گم ہے. وہ کیا جیے گا کسی کی خاطر جو خود سے ہی پیار کر رہا ہے. خوب. خدا ہے موجود اس کے اندر، خدا ہے موجود اس کے اندر ہے دل میں قائل زبان سے منکر. وہ خود فریبی میں خود سے ڈر کر نمود پندار کر رہا ہے. بہت خوب. ماشاءاللہ. وہ پوچھتا ہے خدا ہے کیسا، میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے جیسا. وہ پوچھتا ہے خدا ہے کیسا، میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے جیسا. جدا بھی رہ کے ہر ایک شے سے وہ سب میں اظہار کر رہا بہت ہے. خوب. ماشاءاللہ. خیال کرتا ہے کون القا، زباں کو کرتا ہے کون گویا. خدا ہے وہ جو دلوں میں رہ کر خاموش گفتار کر رہا ہے. ماشاءاللہ. بہت خوب. بہت خوب. اور آخری شرح کی دعا ہے میری یہ اس کے حق میں کہ اس کو بھی ہو عطا و لذت. مجھے تو لطف ودودیت سے خدا ہی سرشار کر رہا ہے. خدا کا منکر بھی در حقیقت خدا کا اقرار کر رہا ہے. بذا میں خود وہ کسی تصور کا ہی تو انکار کر رہا ہے. بہت خوب. ناظرین محترم، الفاظ کی سادگی ہو، پرکاری ہو، برجستگی ہو، اس کی تاثیر بڑی گہری ہوا کرتی ہے. کوئی شک نہیں ہے خواجہ صاحب الفاظ پر بہت مضبوطی رکھتے ہیں، گرفت رکھتے ہیں اور مقصدیت بیان کرنے کا ہنر جانتے ہیں عام سی زبان میں، کیونکہ شاعری وہ زبان ہے کہ الفاظ میں مختصر وقت میں سمندر و کوز میں بند کرنے کی صلاحیت رکھی جاتی ہے. 2 مصروں میں ایک حقیقت بیان کر دی جاتی ہے. جیسے اقبال کا مصرع ہے کہ اقبال نا امید نہیں اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. یقیناً اردو کی مٹی بھی بڑی زرخیز ہے. اس میں جو اگنے والی فصل ہے تیزی سے اگتی ہے اور پھر اس فصل کو لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں. تو میرے ساتھ اپنا محمد فاروق نسیم صاحب موجود ہے. 2 کتابیں لکھ چکے ہیں اور عکاسیاں ان کی کتاب کی رونمائی ہو چکی ہے. ابھی تابانیہ کی کتاب ابھی ان کی رونمائی ہوگی. حالات حاضر پر لکھتے ہیں، خوبصورت لکھتے ہیں، بھرپور لکھتے ہیں. جی فاروق بھائی کیا لے کے آئیں گے ہمارے اہل البیت کے سامنے ناظرین کے لیے آپ؟ نہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ چونکہ گفتگو آج جو ہے اردو پر ہے، جی جی، تو اب اردو کے تعلق سے ایک نظم ہے میں نے لکھی ہے، جی تو وہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ اس میں سارے تاریخی پس منظر بھی آ جائیں اور پھر موجودہ صورتحال بھی جو ہے وہ بھی آ جائے. جو گفتگو یہ تقریباً اس کا خلاصہ ہی ہے. ماشاءاللہ. نظم کا عنوان ہے رہے گی یہ اردو زباں تابدار. انشاءاللہ رہے گی یہ اردو زباں تابدار. تھی اردو میں موجود تابندگی، ادیبوں نے بخشی نئی زندگی. تھی اردو میں موجود تابندگی، ادیبوں نے بخشی نئی زندگی. رہے گی یہ اردو زباں تابدار، جو پیدا کرے گی اگر روزگار. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اردو کے ساتھ جتنے جابس وغیرہ ہیں اس کو کٹ آف کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ انگلش کی طرف یا دوسری زبانوں کی طرف جاتے ہیں. تو میں نے مطلب کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کی طرف ہے کہ رہے گی یہ اردو زباں تابدار، جو پیدا کرے گی اگر روزگار. جو حالی نے اردو کو آواز دی
جو حالی نے اردو کو آواز دی تو اقبال نے اس کو پرواز دی، تو اقبال نے اس کو پرواز دی۔ لکھی داستاں کس نے عالم کی، لکھی داستاں کس نے عالم کی، ہے شہنامہ تاریخ اسلام کی، ہے شہنامہ تاریخ اسلام کی، ہے لہجے میں یکتا کبیر و نذیر، ہے لہجے میں یکتا کبیر و نذیر، الگ مرثیوں میں انیس و دبیر، الگ مرثیوں میں انیس و دبیر، نزاکت رہی داغ و رسوا کے نام، نزاکت رہی داغ و رسوا کے نام، فصاحت رہی ذوق و سودا کے نام، وقار غزل میر و غالب ہوئے، وقار غزل میر و غالب ہوئے، ترا دار فن جوش و جالب ہوئے، ہو نازک خیالات میں شاعری، ہو نازک خیالات میں شاعری، ہے بیدار دل کے لیے دل بری، ہے بیدار دل کے لیے دل بری، ہوا دامن اردو کا اب تار تار، ہوا دامن اردو کا اب تار تار، خزاں ہو گئی ہے اس کی فصل بہار، خزاں ہو گئی ہے اس کی فصل بہار، نئے عہد کو اس سے الفت نہیں، نئے عہد کو اس سے الفت نہیں، نئی نسل کو اس سے رغبت نہیں، کچھ اس طرح اس پر نوازش ہوئی، کچھ اس طرح اس پر نوازش ہوئی، خط اس کا بدلنے کی سازش ہوئی، اگر خط جو بدلا تو اردو کہاں، اگر خط جو بدلا تو اردو کہاں، نہ سہ پائے گی ضرب اردو زباں، نہ سہ پائے گی ضرب اردو زباں، یہ کیوں آج اردو پہ یلغار ہے، ہاں اردو پہ لٹکیاں تلوار ہے۔ بہت اچھا، تو اگر اجازت ہو تو جی فرمائیے۔ اس مختصر سی نظم میں انہوں نے تاریخ بھی ادب کی بیان کی، اور اس کا جو تنقیدی عنصر ہے، یعنی ہر ادیب اور شاعر کا جو ایک خاص اسلوب ہے اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا، بالکل اور ظاہر ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک گلستان میں سینکڑوں قسم کے سینکڑوں رنگ کے پھول ہوتے ہیں، ان کا اپنا اپنا ایک حسن ہوتا ہے، رنگ، خوشبو، انہوں نے اس طرف اشارہ کیا۔ اور سب سے بڑی بات، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ زبان کی بنیاد اس کا رسم الخط ہے، ورنہ اگر دنیا کی زبانوں کا سرسری سا بھی جائزہ لیا جائے تو ہر 25-30 میل کے فاصلے پر زبانوں کا لہجہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور ممکن ہے کہ 400 میل کے علاقے میں کوئی 40 زبانیں موجود ہوں، جی بالکل، لیکن آپ انہیں بولیاں کہیں گے۔ جی جی، زبان اسی وقت اسٹیبلش ہوگی، اس کا ایک خاص معیار قائم ہوگا کہ اس کا ایک اپنا رسم الخط ہو، اور اس سے آپ فرار اختیار نہ کریں۔ اچھا، اردو اور رومن کا ایک، میں اس کی ایک مثال یہ بھی دیتا ہوں کہ فرض کیا آپ کے پاس کسی کام کرنے کے لیے 52 ہتھیار موجود ہوں، جی، آپ انہیں پھینک کر 26 ہتھیار لے لیں اور چاہیں کہ میں اپنا وہ کام پورا کر لوں گا، وہ نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح جو حروف ہیں یہ دراصل نمائندگی کرتے ہیں کہ ہم منہ سے جو الفاظ ادا کرتے ہیں ان کی جو مختلف صوتی، ان کی جو کیا کہتے ہیں انہیں، جو مصوتے ہوتے ہیں، ان کا اظہار ہوتا ہے۔ کہ اگر مثلا اردو آپ لکھتے ہیں 52-53 حروف میں، تو پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو یہ دقت محسوس ہوتی ہے کہ کسی خاص لفظ کی ادائیگی کے لیے، خاص کر آج کل جو ماڈرن ٹیکنالوجی کے لحاظ سے مختلف زبانوں کے الفاظ آپ کی زبان میں داخل ہوتے ہیں، کہ آپ اس کا تلفظ پوری طرح نہیں کر سکتے، نہیں لکھ سکتے، تو آپ 52 الفاظ کو چھوڑ کر ان سے آدھے 26 حروف پر جب آئیں گے تو وہ ظاہر ممکن ہی نہیں ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی 10-12 سطروں کا ایک پیراگراف رومن اردو میں لکھے، اور پڑھنے والے جو سامعین ہوں وہ ان الفاظ کو مختلف رنگوں میں پڑھیں گے، جی، وہ اپنا اس کا تلفظ کریں گے، اور یعنی اس کی اتنی وہ ایک ایسی عجیب سی کھچڑی بن جائے گی کہ جو زبان کا اصل مقصد ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ مزے کی بات یہ جو مزاح اردو زبان میں ہے نا جی،
سامنے خوبی محسوس ہوتے ہیں، الفاظ کو انجوائے بھی کرتے ہیں، تہذیب بھی ہوتی ہے، ولگر چیزیں نہیں ہوتی. شاید اس کی تہذیب یافتہ جو کامیڈی ہے، جو مزاح ہے، شاید انگریزی زبان میں نہیں ہے، کیونکہ ہماری مزاح میں بھی ہم ادب کا خیال، تہذیب کا خیال، تاکہ لوگ انجوائے بھی کریں اور مزاح کی لذت کو محسوس بھی کریں. لیکن شاید اور زبانیں اس کا احاطہ نہیں کر پاتی. اس لیے جو مزاح نگاری میں ہمارے ٹیلی ویژن چینلز یا جو مختلف موویز جو ہیں وہ ایک ایوارڈ لے رہی ہیں، شاید ایک مزاحیہ کامیڈی میں دوسری فلم میں شاید اتنا عروج نہ حاصل کر پائی، کیونکہ اس میں گہرائی بھی ہے، سلاست بھی ہے، ٹو دا پوائنٹ بھی ہے، اور سامنے اس کو بھرپور انجوائے کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں. سب سے زیادہ مشاعرے تو اردو کے دبئی میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں، بڑے دور سے شعراء حضرات وہاں کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ابھی تو کینیڈا میں، جناب میکسیکو میں، جاپان میں بھی بڑے بڑے اردو کے مشاعرے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر کونے میں جہاں اردو زبان سمجھنے والے یا بولنے والے ہیں اس کو انجوائے کرتے ہیں. تب اپنا خواجہ صاحب اپنا کوئی کلام پیش کیجیے جی اردو کے حوالہ سے، جس میں آپ بڑا ایک بار لکھا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ تو ناظرین کرام، یہ بہت پہلے کی ایک اردو زبان کو سمجھنا اور اس کو انجوائے کرنا، یقیناً ہم سب کو مزہ آتا ہے کیونکہ ہم اردو سمجھتے ہیں، بولتے ہیں. ہمارے ملک کی قومی زبان بھی ہے، بلکہ ملک کی نہیں، جہاں بھی اردو سمجھنے والے ہیں، چاہے دبئی میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، سری لنکا میں ہو، جاپان میں ہو، کینیڈا میں ہو، امریکہ میں ہو، انگلینڈ میں ہو، جرمنی میں ہو، وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں، ٹچ رہتے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بھی اردو سکھائیے. UK میں تو بچے انگلش سیکھ ہی لیں گے، ان کا ماحول ہے، کالج جائیں گے، اسکول جائیں گے، انگلش بولی جاتی ہے. جیسے آپ جیسے ایک اس میں افراد میں سکھ کمیونٹی کی ہے، سکھ فیملی جو ہے نا گھر میں پنجابی ہی بولتے ہیں. جی ہاں، ان کے بچے بڑی پرائی پنجابی بولتے ہیں. میں بڑا حیران ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بعض کا تو نہیں اتنی اچھے بولتے، لیکن جو انہوں نے گھر کا ایک ماحول رکھا ہوا ہے، جیسے آپ فرما رہے تھے گھر میں اردو سے میں بچوں سے بات کریں کہ بچے سیکھتے ہیں نا. بالکل، کوئی بھی زبان بولنے سے آتی ہے. جی خواجہ صاحب، ایک نظم بہت پرانی لڑکپن کے زمانے کی ہے. جی ماشاء اللہ. اس میں تقریباً بہت سے خیالات ملتے جلتے ہیں جو وسیم بھائی نے چند منٹ پہلے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اردو نہیں حاجت جسے آفاق کی وہ آسماں اردو ماشاء اللہ ہیں، اس میں مہر و ماہ و مشتری ہے ذوفشاں اردو. کہاں کیسے ہوئی پیدا پلی یہ کس کے دامن میں، سناتی ہے ہمیں خود ہی یہ اپنی داستاں اردو. عرب سے بیج لا کر بو دیا ایران والوں نے، ماشاء اللہ. زمین ہند میں آ کر ہوئی پل کر جواں اردو. یہاں کے آب و گل میں اس قدر جلدی پھلی پھولی، یکا یک بن گئی پھولوں بھرا ایک گل ستاں اردو. ہزاروں باغبانوں نے اسے سینچا لہو دے کر، نظر جو آج آتی ہے ہمیں رشک جناں اردو. ماشاء اللہ. کبھی تو میر نے جام غزل اس کا بھرا خوں سے، کبھی تخیل غالب کی بنی ایک ترجمہ اردو. کبھی حالی نے درد قوم کا قصہ کہا اس میں، ماشاء اللہ. قلم تھا اس کا پر لکھتی رہی درد نہاں اردو. بہت خوب. اسی اردو کے نشتر سے جراحت کی تھی اکبر نے، مگر خود ہی بنا دی ہزل سے مرہم رساں اردو. علاج قوم کا اقبال نے بیڑا اٹھایا جب، دوا اکثر لکھی جس میں یہی ہے وہ زباں اردو. ماشاء اللہ. ہزاروں گل ہوئے شامل بنا ایک شہد تب جا کر، حلاوت شہد سی اس میں یہ ہے شیریں زباں اردو. ماشاء اللہ. بہت اچھا. تخیل میں تصور میں بلندی ہو کہ وسعت ہو، ماشاء اللہ. کرے گی سادہ سے الفاظ میں اس کو بیاں اردو. اور کبھی یہ کسی بھی روپ میں کر دو بیاں تم مدعا اپنا، فصاحت میں بلاغت میں ہے بہرے بے کراں اردو. کسی بھی قوم سے یا ملک سے مہمان آ جائے، بناتی ہے مقیم اس کو ہے ایسی میزباں اردو. سیاست، فلسفہ، مذہب،
صحافت، فن، ادب، حکمت، ماشاء اللہ، یہ گویا جسم ہیں اور ان کی ہے روح رواں اردو. واہ 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 دلوں میں بھی اتر جاتی ہے دل کی دھڑکنیں بن کر، بے شک، تمناؤں کی جذبوں کی نرالی ترجمہ اردو. واہ واہ بہت اچھا. مچی ہے دھوم آج اردو کی، مشرق ہو کہ مغرب ہو، جی، جہاں جاؤ وہاں اردو، جہاں دیکھو وہاں اردو. واہ بہت واہ، اچھا. بے شک. آخر میں اسی اردو کے دم سے آج عارف بھی غزل خواں ہے. بہت اچھا. بہت خوب، مہارت کا نہیں دائی مگر الفت تو اس کو ہے. بہت اچھا، ماشاء بہت اللہ، اچھا، بہت بہت بھرپور بہت کلام، ماشاء اللہ. دیکھو یہ مختصر الفاظ میں ایک داستان بیاں ہو جاتی ہے. جیسے وہ میرا دوست ہے، اعتراف کرتا ہے لیکن باتیں میرے خلاف کرتا ہے. بہت اچھا. صحیح. جی سامعین اکرام، اب دیکھ رہے ہیں ہم دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں نظروں سے گرا دیتے ہیں. واہ. سادہ فکر میں ایک داستان پرو دی گئی ہے. جیسے آج میرے قتل کا تھا تیرگی میں اہتمام، برق خنجر کی جو چمکی تو دوست پہچانے گئے. پہچانے گئے. بہت اچھا. جی، جی. فاربھائی آپ سے اجازت لے کر ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل غلطی ہو رہی ہے جی، کہ فرمائیے. فاروق صاحب اور میرا نام یہاں من تو شدی تو من شدم والی بات ہے. اوہو. فاروق صاحب عارف بن گئے ہیں اور عارف فاروق بن گئے. ویسے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پر ماشاءاللہ، لیکن وہ ٹائپنگ میں. جی میرے بھائی یہ ہماری شکایت ہے کہ اپنا نام ناظرین کے لیے تھوڑی سی وہ فاروق صاحب کا ممکن نام ہے لکھ دیا، خالد کو لکھ دیا. اصلاح فرما لیں. اصلاح فرما لیجیے. جی فرمائیے آپ. یہ نام آپ تھوڑے سے جی جی جو ماشاءاللہ ہمارے ٹیکنیکل بات پہنچ گئی ہے جہاں پہنچنی تھی. جی انشاءاللہ. جی آخری لمحات میں کیا پیغام دیں گے فاروق بھائی؟ میں یاد آ رہا ہے مجھے کہ ایک دفعہ ہمارے گھر میں ایک محفل ہوئی تھی، جی چھوٹی سی محفل. تو اس میں میں نے ایک نظم پڑھی تھی جی جی جو آپ جگنو صاحب کو، افتخار سے بھائی کو بہت پسند جی آئی مجھے تھی. بڑی پسند ہے. بے شک وہ پڑھیے جی، اچھا یاد کرا دیا آپ نے. میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. اصل میں وہ یہ نظم جو ہے نا وہ کورونا کے زمانے میں لکھی گئی تھی. جی تو بہرحال تو اس میں اپنے حالات بھی ہیں اور دوسروں کے بھی حالات جی ہیں. جی جی بہرحال نظم کا عنوان تھا کہ میرے تمام چارگر، واہ. جی یہاں وقت تو بہت ملا ہوں، میں بندگی نہ کر سکا، واہ. وہ حوصلے کہاں رہے وہ عزم اب کہاں رہا، جی تھے کام کرنے کے بہت یہ یاد ہی نہیں رہا، جی میں خود میں مست یوں ہوا یہ لطف بندگی رہا، واہ واہ. نہ لطف بندگی رہا، ہوں، جو عمر تھی وہ ڈھل گئی، واہ رمق دمق بدل گئی، ہاں رواں دواں یہ زندگی واہ. مگر ہوئی نہ بندگی، بہت نماز ساری بے اثر نہ ذکر و فکر کا گزر، یہ وقت جو ضیاع ہوا نہ شکر رب ادا، واہ. بلا سبب گزر گیا ہوں، یہی میں سوچتا رہا، واہ واہ. یہ وقت کا تھا ایک فسوں، سوار مجھ پہ تھا جنوں، وہ خواب ہائے نیل گوں مگر رہا نہ اب سکوں، گئی زباں کی چاشنی نہ آنکھ ہی میں روشنی، ہے درد جوڑ جوڑ میں دل و نظر کی دوڑ میں، دلوں میں ایک چاہت تھی ضمیر کی یہ آہت تھی، زمین سے واسطہ تو ہو خدا سے رابطہ تو ہو، واہ. جبیں ہو خم زمین پر نہ ہو سکا کبھی مگر، ماشاءاللہ. قیام اب ہے بیٹھ کر واہ. رکوع کیا اشاروں پر، واہ. نہ جان موت کا سفر ہے حکم رب کا منتظر، بہت خوب. کیونکہ کافی لاشیں جی، گر رہی جی. تھی، ہر گھر میں ایک ماتم تھا. جی جی ایسا ہی ہے. نہ جان موت کا سفر ہے حکم رب کا منتظر، یہ آخری سفر میرا ہے امتحان لیے کھڑا، واہ. یہاں سے کس کو ہے مفر، ابد ہے سب کا مستقر، سپرد خاک کر کے سب دعائیں دے کے باادب کھڑے ہیں دل کو تھام کر میرے تمام چارگر. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہاں صاحب آخری لمحات آخری کلام پیش کیجیے. آپ بھی ایک نظم سامنے آ گئی، ارشاد کیجیے. قلم. قلم ماشاءاللہ والقلم. یہ اہل قلم. جی قرآن میں خدا نے کہا نون والقلم، واہ بہت خوب. سبحان اللہ. کھا کر قسم قلم کی کیا اس کو محترم، سبحان اللہ بہت خوب. پوچھا قلم سے کیا ہے تیری وجہ احترام، واہ واہ اس نے لکھا یہ عجز سے یوں کر کے سر کو خم، ماشاءاللہ. ما یسترون میری ہے توقیر کی دلیل، واہ واہ یعنی قسم ہے اس کی جو کرتا ہوں میں رقم، ماشاءاللہ.
لکھے ہوئے حروف کی طاقت نہ مجھ سے پوچھ، ماشاء اللہ، ان سے کبھی نہ تیغ نہ بندوق ہے نہ بم، لکھے ہوئے حروف حقیقت کا ہیں وجود، ماشاء اللہ، تحریر جو نہ ہو وہ حقیقت بھی ایک عدم، واہ، بے مایا و حقیر سی شاخ درخت کا، ماشاء اللہ، جب سر ہوا قلم تو بنا قیمتی قلم، ماشاء اللہ، انسان کو مجھی سے سکھائے گے علوم، واہ، اونچا ہوا ہے علم سے انسان کا علم، ماشاء اللہ، واہ واہ، کرتاس پر حروف نہیں میرے اشک ہیں، واہ، رہتی ہے روشنائی سے ہر وقت آنکھ نم، ماشاء اللہ، میری کٹی زبان تو میں بولنے لگا، قلم کو ہم کاٹتے ہیں، بالکل صحیح کہا، میری کٹی زبان تو میں بولنے لگا، میری سریر میں ہے نہا نوحۂ علم، واہ، اقلیم ان کے پاس قلم رو انہی کی ہے، بے شک، آؤں میں جن کے ہاتھ وہ ہیں کیقباد و جم، واہ، جس صاحب قلم نے دیا مجھ کو احترام، دونوں جہاں میں اس کو کیا میں نے محترم، واہ، واہ، بہت خوب، اے صاحب قلم میری توقیر کیجئے، جی، حق کے سوا کچھ اور نہ تحریر کیجئے۔ تحریر، بہت بہت خوب، بہت خوب، سامنے ناظرین کرام اہل بیت، میرے ساتھ ایسی معتبر شخصیات موجود تھیں۔ محمد فضل مفتی صاحب 2 کتابوں کے مصنف ہیں، اور استاد الشعراء خالد محمد عارف صاحب کی ایک پہچان ہے کمیونٹی میں۔ یہ دوست پر امید ہیں کہ ہماری نوجوان نسل یقیناً اس طرف آئے گی۔ یہ دوست ہمارے اساتذہ ہیں۔ اپنے بچوں کو وراثت میں اردو زبان سکھائیے، کیونکہ جو سیکھو کسی کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے جلاتے چلو۔ بچوں کو سکھائیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے، ایسے دیے جسے روشن ہوں گے۔ اردو سکھائیں گے، بچوں میں تہذیب آئے گی، مہذب پن آئے گا۔ تعلیم سے، تربیت سے تہذیب آیا کرتے ہوئے وہ خوشبو کی طرح ہوتی ہے جو ہواؤں کو چیرتی ہوئی اپنی سماعتوں کو، آپ کی سانسوں کو مہکاتی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھیے گا کہ تاریخ کی گھڑیوں نے وقت بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ آپ کے کلمات غلط تھی جو بچوں کا اردو نہ سکھا کر کریں گے، آئندہ دور میں آپ کے بچے آپ کے نہیں رہیں گے، کسی اور کی دنیا کے ہو جائیں گے۔ ان کو اپنا بنانے کے لیے اردو سکھائیے، تہذیب سکھائیے، کیونکہ اسی میں عزت بھی ہے، برکت بھی ہے۔ قومیں اپنی نسل کو برباد نہیں ہونے دیا کرتی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ زندگی نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔